اکبر! 12ویں صدی کی دنیا، مسلم سلطنتیں بکھری ہوئی تھیں، امت انتشار کا شکار، حکمران اپنی طاقت کے نشے میں مست، اور بیت المقدس مسلمانوں کی بجائے صلیبیوں کے قبضے میں۔ ایسے دور میں ایک نام ابھرا، ایک نام جو تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف سے لکھا گیا۔ وہ نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ کرد نسل کے ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کے والد کا نام نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کوہ یعنی پہاڑوں کا شیر بہادری اور وفاداری میں مشہور تھے۔ صلاح الدین کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں گزرا۔ وہ گھوڑے کی پشت پر کھیلتے، تیر اندازی میں مہارت حاصل کرتے اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی خدمت کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے بڑے ہوئے۔ لیکن اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن وہی بچہ پوری امت مسلمہ کی امید بن جائے گا۔ اس دور میں صلیبی فوجیں طاقتور تھیں۔ یورپ سے آنے والے یہ جنگجو شام، فلسطین اور مصر پر قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمان بکھرے ہوئے تھے، کوئی حلب کا بادشاہ، کوئی دمشق کا حکمران۔ امت میں اتحاد نام کی چیز ختم ہو چکی تھی، اور تب تاریخ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قیادت کے لیے چنا۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک عادل حکمران بھی تھے۔ وہ راتوں کو عبادت کرتے اور دن کو جہاد۔ ان کے دربار میں انصاف کا چرچا تھا۔ رعایا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جاتا۔ ان کا ایک ہی مشن تھا، مسلمانوں کو متحد کرنا اور بیت المقدس کو آزاد کرانا۔ عطین کا میدان، 1187 عیسوی۔ صلاح الدین ایوبی اپنی افواج کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف کھڑے تھے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ صلاح الدین کی حکمت عملی، سپاہیوں کا جذبہ اور ایمان کی طاقت نے صلیبیوں کو شکست فاش دی۔ اس جنگ کے بعد وہ لمحہ آیا جس کا امت کا صدیوں سے انتظار تھا۔ اکتوبر 1187، صلاح الدین فاتحانہ انداز میں بیت المقدس میں داخل ہوئے، لیکن یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی۔ دنیا نے اس دن دیکھا کہ ایک فاتح کس طرح رحم و انصاف کا پیکر بن سکتا ہے۔ صلاح الدین نے شہر کے عیسائیوں کو قتل نہیں کیا، انہیں غلام نہیں بنایا، بلکہ انہیں امن دیا، انہیں عزت دی۔ یہی وہ کردار تھا جس نے صلیبی دشمنوں کو بھی صلاح الدین کا معترف بنا دیا۔ جب یورپ کے بادشاہ رچرڈ شیر دل نے صلاح الدین سے مذاکرات کیے تو اس نے کھلے لفظوں میں کہا، اگر مجھے کوئی مسلمان بادشاہ ماننا پڑے تو وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہوگا۔ یہی تھا صلاح الدین کا اصل کمال۔ دشمن بھی اس کے انصاف اور شجاعت کے گن گانے پر مجبور تھے۔ 1193 عیسوی، دمشق۔ فتحوں اور عظمتوں کا یہ شہزادہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مرنے کے وقت ان کے پاس اپنے کفن کے سوا کچھ نہ تھا، نہ سونا نہ چاندی، صرف وہ نام جو آج بھی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ کردار میں ہے۔ اگر نیت پاک ہو، دل میں ایمان ہو اور عمل میں انصاف، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ آج کے دور میں ہمیں بھی صلاح الدین ایوبی سے یہ سبق لینا ہے کہ اتحاد، عدل اور ہمت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اصل میراث، اور یہی ہے امت مسلمہ کے لیے روشنی کا مینار۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، بہادری، عدل اور ایمان کا استعارہ۔